ہاں اچھا، تو مطلب یعنی دراصل تو سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی خاص پیشہ نہیں تھا۔ جی دراصل وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، یعنی یہ آغاز بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عاجزانہ تھا۔ جی جب انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور امانت کا علم ہوا تو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر اچھا، تو انہوں نے خود پیشکش کی؟ جی بالکل، انہوں نے خود پیغام بھیجا کہ وہ ان کا مال لے کر شام کے تجارتی سفر پر جائیں۔ اور یہی ایمانداری تھی جس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توجہ حاصل کی۔ وہ ایک بہت معزز اور مالدار تاجر خاتون تھیں۔ جی، اور وہ مزاربت کے اصول پر کام کرتی تھیں۔ بالکل، یعنی نفع اور نقصان میں شراکت کی بنیاد پر۔ 4. Colloquialisms and conversational tags. Colloquialisms and conversational tags. These make the language feel less like a textbook. ہے نا؟ Isn't it? Or right. Use at the end of a statement to seek agreement. نا Use for emphasis at the end of a phrase. انہوں نے جو بتایا نا وہ بہت اہم تھا۔ What he told them, you see, that was very important. تو can be used for light emphasis within a sentence. یہ بات تو ہے۔ یہ شادی ہر لحاظ سے ایک مثال تھی، ہے نا؟ جی بالکل، حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک ایسا دانش مندانہ فیصلہ تھا جس پر سب راضی ہو گئے اور ایک بڑا خون خرابہ ٹل گیا۔ تو مطلب آپ کی حکمت نے ایک پوری خانہ جنگی کو روک دیا؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں جی، یہ نبوت سے پہلے ہی آپ کی قیادانہ صلاحیتوں کا ایک واضح ثبوت تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت کے بعد کیا ہوا، لیکن آج ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ نبوت سے پہلے کے 40 سالوں نے اس عظیم مشن کی بنیاد کیسے رکھی۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اسی دور کا احاطہ کرتا ہے۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے ایک ایماندار چرواہے کو تاریخ کے سب سے با اثر انسان میں بدل دیا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اکثر جب ہم اس عظیم شخصیت کا ذکر کرتے ہیں تو بات سیدھی وحی کے نزول سے شروع ہوتی ہے، لیکن وہ 40 سال جو نبوت سے پہلے گزرے وہ محض ایک انتظار کا دور نہیں تھے، وہ کردار کی تعمیر، اعتماد کی تشکیل اور اس معاشرے کو سمجھنے کا دور تھا جسے آگے چل کر بدلنا تھا۔ ان واقعات میں وہ اشارے چھپے ہیں جو آنے والے انقلاب کی بنیاد بنے۔ چلیں پھر ان اشاروں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی تصویر جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اور جو ہمارے ماخذ میں بھی بیان کی گئی ہے وہ ایک نوجوان کی ہے جو کوئی بڑا خاندانی کاروبار نہیں سنبھال رہا بلکہ مکہ کی وادیوں میں بکریاں چرا رہا ہے۔ یہ آغاز کتنا سادہ اور عاجزانہ ہے۔ بالکل، اور یہ سادگی ہی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ دیکھیں، بکریاں چرانا صرف ایک کام نہیں، یہ ایک تربیت ہے۔ اس میں صبر، ذمہ داری اور ہر ایک جانور پر انفرادی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات جو ماخذ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نوجوان کا کردار کیسا تھا۔ معاشرے نے انہیں ایک لقب دیا تھا، الامین۔ الامین یعنی امانت دار؟ جی، امانت دار۔ تو الامین کا لقب صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ اس معاشرے میں ایک طرح کی سماجی طاقت تھی۔ میرا مطلب ہے کہ ایک ایسا معاشرہ جو قبیلے، خاندان اور دولت پر چلتا تھا، وہاں کسی شخص کی پہچان اس کا کردار بن جائے، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ یہ غیر معمولی بات تھی۔ اس معاشرے میں آپ کی ساکھ ہی آپ کی سب سے بڑی دولت تھی۔ الامین کا مطلب تھا کہ لوگ آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کرتے تھے، وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ یہ صرف مالی ایمانداری نہیں تھی بلکہ وعدے کی پاسداری، سچائی اور انصاف پسندی کی گواہی تھی۔ یہ ایک ایسا سماجی سرمایہ تھا جو آپ کو وہ اختیار دیتا تھا جو شاید دوسروں کو قبیلے یا دولت کی وجہ سے بھی حاصل نہیں تھا۔ اور یہی سماجی سرمایہ یعنی کردار کی یہ طاقت ایک ایسی شخصیت کی توجہ کا مرکز بنی جو خود بھی غیر معمولی تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ماخذ انہیں ایک معزز اور مالدار تاجر خاتون کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے کتنا عام تھا کہ ایک خاتون نہ صرف اتنی کامیاب تاجر ہوں بلکہ اپنے کاروباری اور ذاتی فیصلے بھی خود کرے۔ یہ بہت غیر معمولی تھا۔
حضرت خدیجہ ایک ایسی مثال ہیں جو اس دور کے بارے میں ہمارے کئی تصورات کو چیلنج کرتی ہیں۔ وہ صرف امیر نہیں تھیں بلکہ وہ ایک ذہین سرمایہ کار تھیں۔ وہ مزاربت کے اصول پر کام کرتی تھیں، یعنی لوگوں کو اپنے سرمایے سے تجارت کے لیے بھیجتی اور نفع میں حصہ دار ہوتی۔ اس کے لیے کردار شناسی کی گہری نظر چاہیے، اور ان کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ تو انہوں نے آپ کی شہرت سنی اور آپ کو ایک کاروباری پیشکش کی۔ انہوں نے اپنا سامان تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ شام بھیجنے کی پیشکش کی، اور وہ بھی دوسرے تاجروں سے بہتر معاوضے پر۔ جی ہاں، اور یہ سفر ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ جب آپ واپس آئے تو دو باتیں ہوئیں۔ پہلی یہ کہ حضرت خدیجہ کو اپنے کاروبار میں بے مثال منافع اور برکت نظر آئی، لیکن اس سے بھی اہم دوسری بات تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ وہ تھی جو ان کے غلام مصرہ نے بتائی۔ اس نے سفر کے دوران آپ کی دیانتداری، آپ کے اخلاق اور آپ کی سوچ کی گہرائی کے جو واقعات سنائے نا، انہوں نے حضرت خدیجہ کو گہرا متاثر کیا۔ ماخذ میں ایک بہت خوبصورت جملہ استعمال ہوا ہے کہ انہیں لگا کہ انہیں اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب مل گیا ہے۔ بالکل، یعنی انہیں محسوس ہوا کہ جس شخص کی انہیں تلاش تھی وہ انہیں مل گیا ہے۔ جی، اور انہوں نے ایک بہت ہی باوقار اور دلیرانہ قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجوایا۔ یہ اس معاشرے میں ایک عورت کی طرف سے ایک قابل ستائش اقدام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور یہ رشتہ طے پا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ یہ شادی اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ 15 سال کی عمر کا فرق، اور اس کے باوجود یہ ایک ایسی کامیاب اور محبت بھری شراکت تھی جو 25 سال تک قائم رہی۔ اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ اور یہ رشتہ صرف میاں بیوی کا نہیں تھا، بلکہ ایک گہری دوستی اور حمایت کا تھا۔ حضرت خدیجہ صرف آپ کی بیوی نہیں تھی، بلکہ وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے آپ کے پیغام پر یقین کیا اور سب سے مشکل وقت میں آپ کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ اس رشتے کی بنیاد اسی کردار پر تھی جسے انہوں نے 15 سال تک بہت قریب سے دیکھا تھا۔ تو آپ کی ایمانداری نے نہ صرف آپ کی ذاتی زندگی کو شکل دی، بلکہ اسی کردار نے آپ کو ایک بڑے سماجی بحران کو حل کرنے کی منفرد پوزیشن میں بھی ڈال دیا ہے نا؟ میرا مطلب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے واقعے سے ہے۔ جی، یہ واقعہ آپ کی عمر کے 35ویں سال میں پیش آیا، اور یہ آپ کی قائدانہ حکمت کا پہلا بڑا عوامی مظہر تھا۔ ہوا یہ کہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو گئی تھی اور ایک سیلاب نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا، تو قریش کے تمام قبائل نے مل کے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ ان سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ تعمیر میں صرف حلال کمائی کا پیسہ استعمال ہوگا۔ اس میں سود، رشوت یا کسی بھی قسم کا ناجائز مال شامل نہیں ہوگا۔ یہ اسلام سے پہلے کے دور میں بھی خانہ کعبہ کے احترام کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ بالکل، لیکن مسئلہ تب کھڑا ہوا جب عمارت حجر اسود کو نصب کرنے کے مقام تک پہنچی۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، اور ہر قبیلہ یہ شرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بات اتنی بڑھی کہ تلواریں نکل آئیں اور مکہ ایک خونی خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ یہ جھگڑا 4-5 دن تک جاری رہا۔ اور پھر اس کا حل کیسے نکلا؟ ایک بزرگ سردار تھے، ابو امیہ مخزومی۔ انہوں نے تجویز دی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کے دروازے سے داخل ہوگا، ہم اسے اپنا حکم یعنی جج مان لیں گے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا۔ سب اس پر راضی ہو گئے۔ اور اگلے دن اللہ کی مرضی سے سب سے پہلے داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی ہجوم میں سے آوازیں بلند ہوئیں، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ دیکھیے، یہاں وہی لقب، وہی کردار کی کمائی کام آئی۔ یہی وہ نقطہ ہے۔ انہیں کسی نے منتخب نہیں کیا تھا، لیکن ان کے کردار نے انہیں اس مقام پر کھڑا کر دیا تھا کہ شدید ترین دشمنی کے عالم میں بھی سب ان پر اعتماد کرنے کو تیار تھے۔ آپ نے جو حل پیش کیا وہ سادہ مگر انتہائی دانشمندانہ تھا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پر رکھا، اور پھر تمام بڑے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اسے مل کر اٹھائیں۔ اس طرح سب کو اس اعزاز میں شریک کر لیا۔ واہ! جی، جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر نصب فرما دیا۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے سب کو مطمئن کر دیا اور ایک یقینی خون خرابے کو ٹال دیا۔
ये सिर्फ एक झगड़ा निमटाना नहीं था, ये मुस्तकबिल के रहनुमा की एक झलक थी। बिल्कुल, ये वाकया जाहिर करता है कि आप में लोगों को मुत्तहिद करने और पेचीदा मसाइल का ऐसा हल निकालने की गैर मामूली सलाहियत थी। ये नबूवत से पहले आपकी हिकमत और कायदेयाना सलाहियतों का एक रोशन सबूत है। इस वाक़े के बाद जैसे जैसे आपकी उम्र 40 के करीब पहुंचती है, आपकी ज़िंदगी में एक और तब्दीली आती है। आपको तन्हाई पसंद आने लगती है। आप मक्का के शोर व गुल से दूर गारे हिरा में जाकर वक्त गुजारने लगते हैं। ये तब्दीली क्यों आई? माखिज बताता है कि आप अपनी कौम के शिर्क, बुत परस्ती और तोहमात से ज़हनी और रूहानी तौर पर दूर होते जा रहे थे। गारे हिरा में ये खुलवत नशीनी एक तरह की रूहानी तैयारी थी। ये दुनिया की मादियत से अलग होकर कायनात की हकीकत, उसके बनाने वाले और जिंदगी के मकसद पर गौर व फिक्र करने का वक्त था। ये भी अल्लाह की तरफ से एक तरबियत थी, आपको इस अजीम जिम्मेदारी के लिए तैयार करने का एक मरहला जो आपको सौंपी जाने वाली थी। और उसी दौरान नबूवत के कुछ आसार भी जाहिर होना शुरू हो गए थे, जैसे कि सच्चे ख्वाब। बताया जाता है कि आप जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल सच साबित होता। ये सिलसिला 6 माह तक जारी रहा। जी, ये एक तरह से आपको उस अजीम और अनोखे तजुर्बे के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा था जो आने वाला था। ये एक तदरीजी अमल था ताकि जब वही का फरिश्ता आए तो ये वाक़या बिल्कुल अचानक और गैर मुतवक्का ना हो। ये उस रूहानी ताल्लुक की तमहीद थी। और फिर वो तारीखी लम्हा आ ही गया। आप गारे हिरा में मौजूद हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और आपसे कहते हैं, इक़रा यानी पढ़ो। आपका जवाब होता है, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये लम्हा कितना शदीद और हैबतनाक होगा, तसव्वुर करना भी मुश्किल है। फरिश्ते ने आपको पकड़ा और इतनी जोर से भींचा कि आपकी हिम्मत जवाब दे गई। फिर छोड़कर दोबारा कहा, पढ़ो। आपने फिर वही जवाब दिया। ऐसा 3 बार हुआ। तीसरी बार भींचने के बाद फरिश्ते ने वो आयात पढ़ी जो कुरान की सबसे पहली नाजिल होने वाली आयत हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। जी, इस तजुर्बे के बाद आपकी हालत गैर हो गई। आप कांपते हुए खौफजदा हालत में घर वापस आते हैं और हज़रत खदीजा से कहते हैं, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। जब कुछ खौफ कम होता है तो आप सारा वाकया सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी जान का डर है। और यहाँ हज़रत खदीजा का किरदार एक बार फिर सामने आता है। उनका जवाब तारीख़ के सबसे खूबसूरत और हौसला अफजा जुमलों में से एक है। वो फ़ौरन कहती हैं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। वो कोई दलील नहीं मांगती, कोई सबूत नहीं तलब करती। उनका यकीन फौरी और गैर मुतजलजल है। क्यों? क्योंकि उनके यकीन की बुनियाद कोई मौजज़ा नहीं बल्कि आपका 40 साला किरदार था। उन्होंने जो दलील दी वो आपकी शख्सियत थी। उन्होंने कहा, आप सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक की राह में आने वाली मुसीबतों पर लोगों के काम आते हैं। गोया वो कह रही थी कि जिस शख्स का किरदार इतना बुलंद हो उसे खुदा कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता। ये आपके 40 साला जीवन का खुलासा था। उसके बाद वो आपको अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गईं। वो एक बूढ़े आलिम थे, ईसाई मजहब के पैरोकार थे और पुरानी इलाहमी किताबों का इल्म रखते थे। ये मुलाकात क्यों अहम थी? ये मुलाकात इसलिए अहम थी कि वरका ने इस वाक़े को एक तारीखी तसलसल में रखकर दिखाया। जब उन्होंने सारा वाक़या सुना तो फौरन पुकार उठे, ये तो वही नामूस है जो मूसा पर नाजिल हुआ था। यहाँ नामूस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जो इस कदीम रिवायत में इस अजीम फरिश्ते यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता था जो अंबिया तक खुदा का पैगाम पहुंचाता था। ये एक बहुत अहम और तारीखी हवाला था। तो वरेका ने फौरन इस तजुर्बे की तस्दीक कर दी कि ये कोई वहम या बुरा साया नहीं बल्कि ये वही इल्हामी सिलसिला है जो पिछले अंबिया के साथ भी था। बिल्कुल, उन्होंने ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि एक पेशीन गोई भी की। उन्होंने कहा, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको यहां से निकाल देगी। इस पर आपने हैरत से पूछा, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? तो वरेका ने वो तारीखी जुमला कहा, हाँ, जब भी कोई शख्स वो पैगाम लाया है जो तुम लाए हो उसकी दुनिया दुश्मन ही हुई है। ये एक ही लम्हे में नबूवत की तस्दीक भी थी और आने वाले कठिन रास्ते की खबर भी। जी, ये इस बात का ऐलान था कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है।
और सबसे बड़ी मुखालफत अक्सर उन्हीं लोगों की तरफ से आती है जिनके दरमियान आप पले बड़े हों। तो अगर हम इस सब को समेटें, इन तमाम वाकयात का क्या मतलब निकलता है? हमने एक ऐसे सफ़र का जायज़ा लिया है जो एक ईमानदार चरवाहे और ताजिर से शुरू होकर एक दानिशमंद रहनुमा तक पहुंचा और आखिरकार इस इल्हामी पैगाम पर ख़त्म हुआ जिसने दुनिया को बदल दिया। यहाँ सबसे अहम नुक्ता जो बार बार सामने आता है वो ये है कि आपकी नबूवत से पहले की ज़िंदगी, ख़ास तौर पर आपकी गैर मुतज़लज़ल दयानतदारी और बुलंद किरदार आपके मिशन की बुनियाद बनी। हज़रत खदीजा का फौरी यकीन किसी आसमानी निशानी पर नहीं था, बल्कि उस शख्स के किरदार पर था जिसे वो 15 साल से जानती थीं। कुरैश का आपको खाना काबा के झगड़े में हकम मानना भी इसी किरदार पर एतमाद का नतीजा था। आपका किरदार ही आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी दलील था। आखिर में एक सोच छोड़े जाते हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। वर्का बिन नौफल की पेशीनगोई कि सच्चाई का पैगाम लाने वाले की हमेशा उसकी अपनी कौम ही मुखालफत करती है, एक गहरे सवाल को जन्म देती है। ऐसा क्यों है कि इनकलाबी ख्यालात, चाहे वो मुआशरे के सबसे काबिल एतमाद और अमीन फ़र्द की तरफ से ही क्यों ना पेश किए जाएं, अक्सर उसी मुआशरे की तरफ से शदीद मुज़ाहिमत का सामना करते हैं जिसकी भलाई के लिए वो लाए जाते हैं।